السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائیوں، میں آج کا جو عنوان لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ جنت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو جو ہمارے پیچھے بہت محنت کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ اور اس کے بعد جو ہے آج کا جو عنوان ہم دلیل کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی ہر ایک پوائنٹ کی دلیل ہوگی۔ اور بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کا جو بیان ہے یہ سننے پہ ہمیں جلدی یقین نہیں ہوتا ہے۔ جنت کے بارے میں جو حدیث اور قرآن سے ہمیں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا کے گئے ہیں، وہ بالکل سچ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آخری جنتی کو دنیا کے 10 گنا برابر ملے گا۔ تو جنت کا جو واقعات حدیث اور قرآن سے ہیں، وہ ہم یوں سمجھیں کہ اب جیسے کہ اتنا بڑا جنت ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا ہے کہ ایک ایک آدمی کو کتنے بنی آدم آئیں، لیکن ہر ایک ایک آدمی کو اتنی بڑی بڑی جنت ملے گی، ہاں، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو مثال کے طور پہ کنویں کا میڈک کو اگر گویا یعنی بولنے کی صلاحیت دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ باہر نکلو، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنے بڑے سمندر ہیں، تو اس کو یقین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب سے پیدا ہوا وہ کنواں میں رہ گیا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی ہم لوگ کے دماغ میں جنت اور جہنم کا جو تذکرہ آتا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو انبیاء رسول پورا یقین رکھتے تھے جنت اور جہنم پہ، صحابہ وغیرہ، لیکن ہم لوگ مشکوک ہیں، یعنی شک میں زندگی گزار رہے ہیں، اکثریت اسی پہ ہے۔ مثال کے طور پہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اور اس کے بولنے کی صلاحیت مل جائے مثال کے طور پہ، اور اس سے کہا جائے کہ بیٹا تو دنیا میں نکل، اتنی بڑی بڑی ٹرینیں ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے کہ یعنی 2-4 مہینہ چلتے رہو پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اور جہاز ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو بچہ یقین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح ابھی ہم لوگ دنیا میں ہیں نا، لیکن بنی آدم کتنے ہیں، اور ایک جنتی کو، آخری جنتی کو دنیا سے 10 گنا زیادہ ملے گا، یعنی اس دنیا جیسی 10 دنیا اتنی جنت بڑی ملے گی، تو ہمیں یقین ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کو یقین تھا جنت اور جہنم پر، یعنی ان کو تصورات میں ان کے سامنے جنت اور جہنم کا جب تذکرہ آتا تھا تو بالکل وہ ایک دم ریئل اس کو سمجھتے تھے، لیکن ہم لوگ مشکوک ہیں، شک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں،
کیونکہ یہی بات تھی کہ صحابہ جو تھے وہ مال، اولاد، بیوی، بچے وغیرہ، گھر بار یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، جان سب، یعنی ان کو پتا تھا کہ کیا ملنے والا ہے، جہاد میں کود پڑتے تھے، اور جب صدقہ خیرات کی بات آتی تھی تو یعنی تقریباً کچھ چھوڑ کے پورا پورا مال لے جاتے تھے اپنے گھر کا. تو انہیں یقین تھا کہ اس کے بعد کیا ملنے والا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے اتنا، اس لیے ہم دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگتے تھے. وہ لوگ جنت اور جہنم، یعنی جہنم سے چھٹکارا کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے یعنی پورا جان، مال، بیوی، بچے، گھر بار سب چھوڑ دیتے تھے. صحیح ہے نا؟ تو ان کو یعنی اس جنت اور جہنم پہ پورا پکا یقین تھا، اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہم لوگ کو بھی اسی طرح یقین ہو جائے کہ جنت حق ہے، جہنم بھی حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا کر کے رکھا ہے. تو آئیے ہم عنوان کی طرف بڑھیں گے بھائیوں. عنوان کی طرف بڑھیں گے کہ جنت کن لوگوں کو ملنے والی ہے. جنت کن لوگوں کو ملنے والی ہے؟ بھائیو جنت کمانا بہت مشکل ہے اور جہنم کمانا بہت آسان ہے. جہنم کمانا جتنا مشکل جیسے جنت کمانا ہے، یعنی جنت کو حاصل کرنا ہے، اس سے یعنی اسی طرح جہنم کو حاصل کرنا بہت آسان ہے. تو ایک جنت کمانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے اور جہنم کمانے کے لیے آسانی ہے. تو ہم لوگ جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بھائی کچھ وعدہ کر کے رکھا ہے نا کہ جنت ملے گی کن لوگوں کو. تو جنت ملے گی کن لوگوں کو، وہ ہم سب سے پہلے قرآن سے دلیل لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. یہ سورہ بروج کی آیت نمبر 11 ہے بھائیو. قرآن میں سورہ بروج کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ جو ایمان لائے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد عمل صالح کیا، اس کے لیے جنت ہے، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے یعنی باغات ہیں، گھر ہیں جنت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور سب سے بڑی کامیابی ہے ذالک الفوز الکبیر، یعنی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کیا کہ ایمان لانے کے بعد اس پہ عمل کرنا. بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کر کے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، تو کیا اسی چھوڑ دی جاؤ گے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہاں آپ کلمہ پڑھ کر ترنت مر گئے تو جنت میں انشاءاللہ گئے، لیکن آپ نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب وعملوا الصالحات، اب آپ کو یعنی عبادت کرنی ہے، عمل کرنا صالح نیک. یہ نہیں کہ بس ہم داخل ہو گئے تو آپ جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کس کو لیے وعدہ کر کے رکھا ہے بتائیں؟ ہاں، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے بعد نیک عمل صالح کرنا، تو ان کے لیے ہے نعمتیں اور جن کے نیچے نہر بہہ رہی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے بھائیوں. بھائی اسکول میں ایڈمیشن لینے کے بعد پاس ہو جاؤ گے؟ نہیں نا. تو یعنی جب بھی آدمی ایڈمیشن کرواتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، تو اب اس کے اوپر وہ چیز یعنی اس پر محنت کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ہم یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مال ہو تو حج کرنا اور مال ہو تو زکوٰۃ دینا، یعنی سب
جتنے اللہ کے احکامات ہیں وہ ہم پر لاگو ہو گیا۔ آئیے ایک دلیل اور دیکھیں گے ہم قرآن کی۔ بھائی قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے، جنت اور جہنم میں۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ سورہ شورى آیت نمبر 7 میں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت والا ہے اور ایک گروہ جہنم والا ہے۔ تو 2 گروہ، تیسرا گروہ نہیں ہے، یا تو جنت میں یا تو جہنم میں۔ آئیے اور ایک حدیث سنیں گے ہم لوگ۔ موضع صوت احدکم من الجنت خیر من الدنیا وما علیہا، جنت میں کسی کے لیے ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا وما علیہا سے بڑھ کر ہے، یعنی ایک کوڑے کی جگہ اگر دنیا میں مل جائے تو وہ اس دنیا سے بہتر ہے، اس کے اندر جتنی چیز ہیں وہ سب سے بہتر ہے دنیا میں، جنت میں ایک کوڑا جگہ، یعنی جو چابک ہوتی ہے، اللہ عالم وہی ہے چابک، اتنی جگہ بھی اگر مل جائے تو بھائیو یعنی ہم دنیا کے پیچھے جو لگے ہیں ایک کوڑے اتنی بھی نہیں ہے کہ پوری اگر دنیا کے مالک بھی ہو جائیں تو۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھیں گے انشاءاللہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ قال اللہ تعالی عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر۔ یہ بھائیو بخاری کی حدیث ہے 7498۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں کے لیے میں نے ایسی ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جنت میں کہ نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، اور نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا ہوگا۔ ایسی ایسی چیز ہے ہمارے لیے بھائیو، فی الحال یعنی قرآن اور حدیث سے جو ہمیں مل رہی ہیں ہم تو وہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا ہوگا، نہ کسی نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، نہ کسی نے سنا ہوگا۔ یعنی ایسی ایسی چیز ہے جنت میں، تو ہمیں جنت کی چاہت ہونی چاہیے، ہاں جنت کمانے کی چاہت ہونی چاہیے۔ دنیا تو فانی ہے اور ہر ایک کو جانا ہے بھائیو۔ آئیے قرآن کی ایک اور دلیل لیں گے، اور یہ دلیل جب میں پڑھتا ہوں قرآن کی تو بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ پہلے دلیل سن لیں گے پھر سمجھاؤں گا میں انشاءاللہ۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ بھائی یہ سورہ رات کی آیت ہے، آیت نمبر 23 اور 24 میں دیکھ لیں۔ اس کا ترجمہ ہم سن لیں گے پہلے۔ ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں اور بیویاں اور اولادوں میں سے بھی جو نیک کار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ یہ جو ہے سورہ رات کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے بھائیو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو آدمی نیک ہو اور جنت میں گیا، اور جن کی اولاد بھی نیک ہو، بیوی نیک ہو، باپ دادا نیک ہوں، یعنی بیٹا بیٹی سب نیک ہوں، وہ سب جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ بھائیو کون نہیں چاہتا کہ ہم لوگ ساتھ میں رہیں؟ ہر ایک فیملی کو اپنے بیوی، بچے، باپ، دادا، نانی
یعنی بیٹا بیٹی سب سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جس بھی فیلڈ کا ہو محبت ہوتی نا. تو کبھی آپ تصور کریں کہ کاش یہی ہماری فیملی جنت میں ہو اور لانگ لائف یعنی کبھی ایکسپائری نہ ہو، تو کیا کتنا حسین منظر ہوگا اور کتنا خوش نصیب ہوں گے. ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کا بنائے، اللہم آمین. تو ہم لوگ کبھی تصور کریں کہ کاش میرے یہ بیٹا، یہ بیوی، یہ باپ، یہ ماں، یہ دادا، یہ دادی سب کے سب نیک ہوں اور یہی جنت میں ہوں. یعنی خالی آپ سکون سے بیٹھ کے کبھی ایسا سوچیں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ سب نیک ہونا. رشتہ داری یعنی قرابت داری جو ہوتی ہے وہ جنت میں فائدہ دے گی. جنت میں یہ فائدہ دے گی کہ اگر مان لیجئے باپ جنت الفردوس میں ہے اور بیٹا جنت الفردوس سب سے اونچا، سب سے نیچا، یعنی 100 درجے ہیں جنت کی. کتنے؟ 100 درجے ہیں. تو اگر سب سے اونچے درجے پہ باپ ہے اور نیچے درجے پہ بیٹا ہے تو بیٹے کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے جنت الفردوس میں کر دے گا. یعنی پورا اتنا درجات ہے نا، سب کو پار کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کر دے گا؟ باپ کے ساتھ. اور باپ کی نیکیوں سے کچھ کم نہیں کرے گا. تو جتنے بھی باپ بیٹا دادا دادی سب ادھر ادھر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو جو آخری اونچا درجے میں ہوگا یعنی سب سے 1 نمبر درجے پہ جو ہوگا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملا دے گا اور کسی سے کوئی نیکی کم نہیں کرے گا. کیوں ملا دے گا؟ کہ تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو اور کھاؤ پیو ساتھ میں رہو اور یعنی دنیا کی باتیں کرو اور موج کرو. اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا کہ تم ایک دوسرے کو اپنے بیٹا بیٹی بیوی، اچھا بیوی یہی رہے گی، بیوی اگر نیک ہے تو یہی ملنا ہے جنت میں. ہمیں جنت میں یہی ملے گی ہمیں. اور جو عورتیں ہیں نیک تو آخرت میں بھی وہی حال ان کا رہے گا. یعنی ان کے ایک مطلب شوہر ایک ہی رہے گا لیکن شوہر کی بیویاں کہیں ہوں گی، بنی آدم سے کچھ ہوں گی اور باقی حوریں ہوں گی. تو جو بنی آدم سے ہوگی وہ حور سے افضل ہے. وہ حور سے افضل ہے کون؟ جو بنی آدم کی بیٹی جنت میں ہوگی اور وہ جو شوہر یہاں نیک تھا جو زیادہ اخلاق والا تھا اس کی بیوی بنے گی وہاں پہ. کہاں پہ؟ جنت میں. تو یہی بیوی یہی بچے اگر ہمارے ساتھ ہوں تو یہ جب سوچ کے مجھے بڑا اطمینان ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے فیملی کے ساتھ اکٹھا کرے. آئیے آگے ایک اور دلیل دیکھیں گے بھائیوں. سورہ طور کی اس کا ترجمہ سنیں گے ڈائریکٹ ہم، آیت نمبر 21 کی. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص کے اپنے اعمال کا گروی، اپنے اعمال کا گروی. یعنی یہ دیکھیے اس میں ڈائریکٹ آ گیا کہ ہم نیچے درجے والے کو اونچے درجے میں پہنچا دیں گے اور کسی کے عمل سے کچھ کم نہیں کریں گے. آئیے سورہ طور کی آیت نمبر 22 میں دیکھیں گے. ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے. یعنی بہت زیادہ فراوانی کر دیں گے. فروٹ، پھل اور گوشت گوشت کی یعنی فراوانی ہوگی بہت زیادہ. یعنی جو جس طرح کا گوشت ہمیں کھانے کا من کہے گا اس طرح کا گوشت ہمیں ملے گا اور بہت زیادہ فراوانی رہے گی بھائیوں. تو ہم نیک کام کریں تاکہ یہ نعمت ہمیں ملے. آئیے دوسری آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 23. آیت نمبر 23. خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سروں میں تو بیہودہ گوئی
होगी ना गुनाह। यानी शराब की, यानी जब दावतें होंगी, आपस में बैठेंगे, खाए पिएंगे, तो शराब की छीना झपटी होगी, और इस शराब से यानी हमारी अकल खराब नहीं होगी, यानी होश बाकी रहेगा, और कोई बेहुदा बात नहीं होगी, और कोई गुनाह नहीं होगा। आइए आयत नंबर 24 में हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह, यही सूरह तूर की। और उनके लिए इर्द गिर्द उनके 9 उम्र गुलाम फिर रहे होंगे, गोया कि वो मोती थे जो ढके रखे थे। वो मोती थे ढके हुए, मतलब अल्लाह ताला ने ऐसा ढक के रखा हुआ था, इतनी खूबसूरत, यानी मोती की तरह बिखरे हुए होंगे हमारे जो नौकर चाकर, छोटे 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 होंगे बच्चे। आइए आयत नंबर 25 में देखेंगे। और आपस में एक दूसरे की तरफ मतवज्जा होकर सवाल करेंगे, कहेंगे, आयत नंबर 26 में, कहेंगे कि उसने पहले हम, कहेंगे कि हम, इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत डरा करते थे। और आगे आयत नंबर 27 में, बस अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमें तेज व तंग गर्म हवाओं के अजाब से बचा दिया। यानी अल्लाह ताला ने हम पर बहुत रहम किया। ये आपस में बात करेंगे एक दूसरे के सामने बैठकर, एक दूसरे के सामने बैठकर तकिया लगाए हुए आराम से, और खाने की परवानी होगी, और दुनिया की बातें करेंगे एक दूसरे से, यानी दुनिया में हमने जो गुजारा है, यानी जो हम मुलाकात करते हैं एक दूसरे से लिए, और ये करेंगे कि मतलब अरे यार तूने तो मेरे को दीन की दावत दी थी, तो मैंने ऐसा काम किया और मैं यहाँ गया, अल्लाह ताला ने यहाँ देखिए वह तंग गर्म हवाओं से बचा लिया। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें जहन्नम की आग से बचा लिया। ये आपस में बैठ के बात करेंगे भाइयों, यानी दुनिया भूलेंगे नहीं, दुनिया याद रहेगी, दुनिया की बातें करेंगे। तो बिल्कुल ये मेरा पूरा का पूरा यकीन है कि जहन्नम और जन्नत दोनों अल्लाह ताला ने पैदा कर रखी है, क्योंकि हम उसकी अदना से चीज नहीं बना सकते हैं, यानी एक अदना सा चीज हम नहीं बना सकते हैं, और जो वो बनाता है वो है हमारा अल्लाह। मिसाल के तौर पे एक गेहूं ली जाए, तो गेहूं में जो तासीर है, ये पूरी दुनिया की ताकत और जिन्न और इंसान सब मिल जाए, तो ये गेहूं की जो तासीर अल्लाह ताला ने डाल रखी है वो बना देगा नहीं ना। तो इससे ये पता चलता है कि इसको पैदा करने वाला कोई है, इससे पता चलता है कि इसको पैदा करने वाला खुद ब खुद तो नहीं आया। भाई अकली दलील भी होती है कि मिसाल के तौर पे ये कलम है, तो अब सवाल है कि खुद ब खुद आया कि किसी ने बनाया, तो अकल ये कहती है कि किसी ने बनाया, और उसकी एक्सपायरी डेट भी रहती है अक्सर चीजों की। तो ऐसी ये जमीन और आसमान ये खुद ब खुद नहीं आया, उसकी छोटी से छोटी चीज हम नहीं बना सकते हैं, पूरी दुनिया, यानी इतने हकीर हैं हम लोग। क्यों कि अभी देखो, कोई देश अगर एक सुई ना बनाए, कोई अगर यानी सामान अगर नहीं बनाता, तो हम क्या कहते हैं कि ये देश कितना गया गुजरा है। तो इसलिए यानी हम कितने गए गुजरे हैं कि एक गेहूं नहीं बना सकते हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज बिल्कुल हम उसको नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जन्नत है, जहन्नम है, कब्र का अज़ाब है, कब्र में हिसाब किताब होगा। आइए भाई एक दलील हदीस से सुनेंगे इंशाअल्लाह, और ये दलील के बाद इंशाअल्लाह देखेंगे तो मुख्तसर और कुछ रहेगा, तो उसके बाद खत्म कर देंगे तकरीर को इंशाअल्लाह। हदीस बुखारी की है 2796। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम भी गुजार देना और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम भी गुजार देना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। यानी जिहाद में, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम कर देना, दुनिया में मामूली प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत है, उससे बेहतर है।
آئیے دوسرا ٹکڑا دیکھتے ہیں. ایک ہاتھ برابر جگہ جنت میں اگر بھی مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ، ایک کمان کی جگہ، ایک قید کی جگہ، یعنی الگ الگ الفاظ ہیں، تو وہ بھی دنیا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. آئیے تیسرا ٹکڑا دیکھیں گے اس حدیث کا. اگر جنت کی عورت اس دنیا میں جھانک لے، صرف جھانک لے، تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے اور پوری دنیا منور ہو جائے، خوبصورت. ہم نے کبھی تصور کیا ہے؟ تو ہم لوگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ گیہوں نہیں بنا سکتے اللہ کے بنائے ہوئے، تو اس کے مطلب اللہ ہے، کوئی بنانے والا ہے، وہی ہمارا اللہ ہے، زمین آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے. بھائیو ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، منافق والی بات رکھو گے تو وہی جہنم نصیب ہوگا. منہ پہ زبان پہ کچھ اور، دل میں کچھ اور. آئیے چوتھا ٹکڑا اس حدیث کا دیکھیں گے. حور کے سر کا دوپٹہ جو ہوتا ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یہاں ہم یعنی غلط عورتوں کے ساتھ پیچھے بھاگنا، یہ کرنا وہ کرنا، یعنی کیا ہے؟ ایک جنتی عورت کی جو حور کا دوپٹہ ہے پوری دنیا ہم بیچ دیں تو نہیں خرید سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے، حدیث میں ہے کہ اس سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے. تو ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں بھائیوں؟ اور ان حدیثوں پہ ہمیں یقین کب ہوگا کہ میں اکثر تقریروں میں وہ حدیث لے کے آتا ہوں بار بار سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمارا جو دماغ میں پردہ پڑا ہوا ہے، جو سو رہے ہیں ہم جاگ جائیں تھوڑا سا. وہ حدیث ہم سن لیں گے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے بھائیوں. 2 رکعت فجر کی سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے اچھا ہے. تو دنیا میں کتنا پراپرٹی، کتنا سرمایہ ہے، گن سکتے ہیں ہم؟ کیلکولیٹر میں حساب کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیلکولیٹر میں حساب ہونا نہیں ہے. اتنا بڑا کیلکولیٹر بنے گی جو پوری دنیا کی سرمایہ اس کیلکولیٹر میں لے آئے. تو اب ہم جو ہے شک میں زندگی گزار رہے ہیں. اس حدیث پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، جنت و جہنم پہ ایمان نہیں ہے برابر ہمارا. اور جس چیز کا یقین ہو جائے اس میں لاپرواہی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں کا بادشاہ اعلان کر دے کہ 4 بجے فجر کے ٹائم $20 ملین ملے گا، 10 کلومیٹر پیدل جا کے آنا ہے. کیا اعلان کرتے ہیں بتائیں؟ 10 کلومیٹر پیدل جا کے آنا ہے اور $20 ملین ملے گا فری کا، کوئی ٹیکس نہیں. اور پچھلے سال لے کے بھی لوگ آئے ہوں، ٹھیک ہے، پچھلے سال لوگ لے کے بھی آئے ہوں. تو بتائیے کوئی لاپرواہی کرے گا؟ کتنے لوگ جائیں گے بتاؤ؟ تو اب فجر میں اتنی خوشخبری دی جا رہی ہے تو کتنے جا رہے ہیں؟ 10%. عشاء میں اگر ہے 50% تو فجر میں ہے 10%. یہی رینج ہے دنیا کی اکثریت، کہیں زیادہ کہیں کم. تو اس کے مطلب ہم مشکوک ہیں، یعنی شک میں ہیں نا. نہیں، ریئل دل سے بولو جو بولنا ہے. شک میں زندگی گزار رہے ہیں بھائی. جنت کے اور جہنم کے بارے میں تو اس لیے جس چیز کا یقین ہو جائے اس میں لاپرواہی نہیں ہوتی ہے. تو جنت اور جہنم پہ ہمیں یقین ہو جائے تو لاپرواہی ہوگی؟ عبادت میں لاپرواہی ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ وہاں $20 ملین فری میں مل رہا تھا تو لاپرواہی ہوئی؟ نہیں ہوئی. سب کے سب گئے. اگر ٹھنڈی ہے تو 2 جیکٹ کمبل اوڑھ کے گئے. ہاں، اگر گاڑی پرانی ہے تو ڈبل گاڑی کر کے گئے، ایسا نہ لیٹ ہو جائے. لیکن 4 بجے پہنچنا ہے تو سارے کے سارے چلے گئے. یہاں فجر میں خوشخبری دی جا رہی ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. بھائی ایک شہر بیچ دو گے تو وہ بھی زیادہ ہوگا، مطلب وہ جو مل رہا ہے بادشاہ دے رہا ہے.
تو کہنے کا مطلب کہ اتنا زیادہ خوشخبری ہے، ہم مشکوک میں یعنی شک میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم لوگ ایک ساتھ کی جنت اور جہنم پہ پورا کی پورا ایمان رکھیں، تو عبادت میں لاپرواہی نہیں ہوگی، نماز روزہ صدقہ خیرات زکوٰۃ والدین کا خدمت سب کچھ ہم لوگ ٹھیک ٹھاک کریں گے۔ پھر کب؟ جب ایمان ہو جائے گا پختہ کہ جنت ہے جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ چلیے باقی جو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں باقی حدیث اور قرآن کی روشنی میں بیان ہوگا۔ اور بھائیو میرے اس دلیل میں اگر کوئی چیز کی لاپرواہی ہوئی ہے دلیل دینے میں، حدیث اور قرآن کی روشنی میں کوئی بات اگر رہ گئی ہے، تو جس کو اس سے اونچی دلیل مل جائے وہ اپنا عمل کرے، میری بھی اصلاح کر دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔